منیر فاروق صاحب، بڑا ہی اہم فیصلہ ہے یہ جو کہ محفوظ کر لیا گیا ہے، اور سوال صرف یہی ہے کہ بلہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ آپ اس پوری آج کی سماعت کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، بڑی طویل سماعت تھی اور اس کے اندر جو اہم نقطہ تھا کہ دونوں سائیڈز کو بڑا تفصیل میں آرگیو کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ جو اہم بات تھی، پاکستان تحریک انصاف کا موقف گھوم پھر کر جورسڈکشن کے حوالے سے آتا تھا کہ استحقاق نہیں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کہ وہ کسی سیاسی جماعت کے الیکشنز کو کالعدم قرار دے یا بلے کا یا کوئی بھی انتخابی نشان ان سے لے۔ اور ایک ہی نقطہ جو کہ علی ظفر صاحب فرماتے رہے کہ اگر ایسا کچھ ہے تو سول کورٹ کے اندر جایا جا سکتا ہے، جبکہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے اندر جو نقائص تھے وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس بینچ نے ان کو ہائی لائٹ کیا۔ اب بات بڑی سادہ ہے کہ اس بات کو میں آپ کے سامنے بھی متعدد دفعہ ریز کر چکا ہوں۔ الیکشن ایکٹ کی سیکشن 215(5) کو دیکھا جائے تو وہ بڑا کلیئر ہے اپنی ورڈنگ کے اندر بھی کہ الیکشن کمیشن کے پاس منیر فاروق صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے، اپنی بات کنٹینیو کیجئے گا اپنے ناظرین۔ اس کی اہمیت اس لیے ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ آج بار بار ایک ہی نقطے کو اٹھایا گیا اس سماعت کے اندر، اور وہ الیکشن ایکٹ کا سیکشن 215 ہے، اور اس کے اندر بڑا واضح طور پر لکھا ہے۔ اور علی ظفر صاحب سے بار بار عدالت نے بھی استفسار کیا، جب الیکشن کمیشن کا یہ استحقاق الیکشن ایکٹ میں لکھ دیا گیا ہے تو یہ کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ حق نہیں ہے یا اس کی جورسڈکشن نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو دلیل دی گئی وہ یہ بھی کہا گیا کہ اگر الیکشن کمیشن کے پاس الیکشن پارٹی کے کسی بھی سیاسی جماعت کے انٹرا پارٹی انتخابات کو ریگولیٹ کرنے یا ان کے اوپر سرٹیفکیٹ ایشو کرنے یا ان کے حوالے سے فیصلہ دینے کا کہ وہ درست ہوئے یا نہیں استحقاق نہیں ہے، تو پھر تو کوئی سیاسی جماعت الیکشن نہیں کروائے گی، پھر تو سیاسی جماعتوں کے الیکشنز کی اہمیت بھی ختم ہو جائے گی۔ پھر وہ بے شک الیکشن کمیشن انہیں کہتا رہے کہ آپ سیاسی جماعت ہیں، آپ الیکشن کروائیے، وہ محض جرمانہ دے کر الیکشنز کو ڈیلے بھی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس کارروائی سے، اس سماعت سے کم از کم مجھے تو یہ اندازہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ شاید مشکل ہوگا، کیونکہ عدالت کی جانب سے جتنے بھی سوالات کیے گئے خاطر خواہ جوابات پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے مہیا نہیں کیے گئے، اور جو لاجک اپنایا گیا یا جو آرگیومنٹ اپنایا گیا اس میں بصد احترام وزن کم ہے۔ الیکشن کمیشن کو اگر بالکل ہی آپ اسٹرپ آف کر دیں گے ان تمام تر حقوق سے یا ان تمام تر ذمہ داریوں سے یا ان تمام تر قانونی حقوق سے، تو پھر الیکشن کمیشن تو پھر ایک ٹائٹلر باڈی بن جائے گا، وہ ایک ٹائٹلر ہوگا، اس کے سامنے کوئی اہمیت نہیں ہوگی اس کی کسی بھی طرح کی، بارنگ یہ کہ وہ صرف سیاسی جماعتوں کو ایک سرٹیفکیٹ ایشو کر دے یا رسمی بیانات دے دے۔ جب تک الیکشن کمیشن کے پاس حق نہیں ہے جو کہ الیکشن ایکٹ میں لکھا ہوا ہے اور وہ حق ایکسرسائز نہیں کر سکتا، تب تک الیکشن کمیشن ایفیکٹولی بات اپنی نہیں کر سکتا۔ اور میں دوبارہ کہوں گا، یہ بات کسی مفروضے پر مبنی نہیں ہے۔ الیکشن ایکٹ کے اندر، الیکشن ایکٹ کو جب آپ دیکھیں اور اس معاملے پر دیکھیں تو اس کی لینگویج بڑی کلیئر ہے، ان ایمبیگوس ہے اور بڑی ان ایکویکل ہے۔ ٹھیک ہے، منیر فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر اینکر پرسن ندیم ملک صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ ندیم ملک صاحب، منیر فاروق صاحب کو یہ لگ رہا ہے کہ آج کی پوری سماعت سننے کے بعد جو دلائل جاری تھے وہ آج صبح سے ہی ہم سن رہے تھے، تو اس کے بعد ایسا لگ نہیں رہا کہ پی ٹی آئی کے حق میں یہ فیصلہ آ سکے گا۔ آپ اس پوری سماعت کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے کہ آنا تو اصولی طور پر فیصلہ یہ چاہیے کہ جو بھی فلاز تھے ساری سیاسی جماعتیں اسی طریقے سے اپنے پارٹی ہیڈز کو منتخب کر کے آگے آئی ہوئی ہیں۔ کسی کا بھی الیکشن کا پروسیس ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے، تو جو بھی اعتراضات الیکشن کمیشن کے موجود ہیں ان کو ان فیوچر ایڈریس کرنے کے لیے سپریم کورٹ آرڈر پاس کر دے، لیکن موجودہ صورتحال میں پی ٹی آئی کو بلے کا نشان ملنا چاہیے۔ میں نہیں اس چیز کو مناسب سمجھتا کہ ایک سیاسی جماعت کو انتخابی عمل سے آؤٹ کر دیا جائے، یہ نامناسب طریقہ کار ہے۔ پاکستانی سیاست میں اس کی کافی روایت موجود ہے، کسی جماعت کو سزا دینی ہو تو لاسٹ ٹائم سینٹ الیکشن سے پہلے عین وقت کے اوپر پی ایم ایل این کے جاری کیے ہوئے شیئر کے نشان ختم کر دیے گئے تھے، کیونکہ نواز شریف کو ڈسکوالیفائی قرار دیا گیا تھا، ان کے سارے سینیٹرز انڈیپینڈنٹ بنا دیے گئے تھے۔ انہی میں سے کئی ابھی تحریکیں پیش کر رہے ہیں سینٹ کے اندر کہ الیکشن پوسٹ پون کر دیے جائے 8 فروری کے 3-4 مہینوں کے لیے۔ تو میں ایسے کسی بھی طریقہ کار کی مخالفت کرتا ہوں، جو جمہوری طریقہ کار ہے اس کے مطابق ان کو حصہ لینے دیں۔ یہ بات درست ہے کہ پارٹی الیکشن کسی بھی سیاسی جماعت کے اندر جمہوری قدروں کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں کروائے گئے، اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے، پی ایم ایل این اسی میں شامل ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اسی میں شامل ہے۔ شاید
قریب ترین اگر کوئی الیکٹورل پروسیس کہہ سکتے ہیں نا جس کا صاف شفاف ہے وہ جماعت اسلامی ہے. اور افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہاں پر زرداری صاحب کے نیچے کوئی بندہ الیکشن نہیں لڑ سکتا, نواز شریف صاحب یا شہباز کے نیچے کوئی الیکشن نہیں لڑ سکتا, عمران خان کے ہوتے ہوئے اس کے نیچے کوئی الیکشن نہیں لڑ سکتا, یا ان کا نامنی بندہ جو ہے وہ نامینیٹ ہو جاتا ہے, وہ پریزیڈنٹ یا جنرل سیکرٹری بن جاتا ہے. تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. ایک جنرل مشرف دور میں ترمیم کی گئی تھی اور وہ ترمیم کے تحت کانسٹیٹیوشن کے اندر تحفظ دے دیا گیا تھا کہ پارٹی الیکشن پابند کر دیا گیا تھا پارٹی کو کہ پارٹی الیکشن کروانے لازمی ہوں گے. یہ تمام سیاسی جماعتیں جو خود جمہوریت کو کی دعوے دار بنتی ہیں انہوں نے امینڈمنٹ کر کے اس ترمیم کو 17ویں ترمیم کے اندر یہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنا تھا, انہوں نے امینڈمنٹ کر کے اس کو آئی تھنک آرٹیکل 17 کی کانسٹیٹیوشنل آرٹیکل 17 کی سب کلاس 4 تھی پروبیبلی اگر میں مسٹیک نہیں کرتا, اس کو ریموو کر دیا تھا. یہ آئینی پابندی ختم کر دی تھی کہ پارٹیوں کو انتخابات کروانے لازمی ہوں گے. پلی یہ لی تھی کہ یہ جو الیکشن ایکٹ ہے اس کے اندر کورڈ ہے, اور کورڈ کی کیا صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ نامنیز جو ہیں وہ پارٹی کے ہیڈ بن جاتے ہیں, کوئی جمہوری طریقہ کار نہیں. تو طریقہ کار سب کے اوپر ایک جیسا اصول کا اطلاق ہونا چاہیے نا. جو بھی لا ہے, جو مروجہ قوانین ہے, جو پی ٹی آئی پہ اصول لاگو ہوتا ہے پھر وہ نون اور پیپلز پارٹی پہ بھی لگنا چاہیے. تو موجودہ صورتحال میں بلہ تحریک انصاف کو ملنا چاہیے, نہیں تو پوری پارٹی انتخابی عمل سے باہر ہو جاتی ہے. میں اس کو جائز نہیں سمجھتا. صحیح. اچھا منیف فاروق صاحب, ایک پوائنٹ تو یہ ہے جو کہ ندیم صاحب بھی اٹھا رہے ہیں کہ پارٹی کے الیکشن جو پروسیس ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. دوسری جانب ایک پہلو جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے یہ بھی ہدایات جاری کی کہ کسی ایک پارٹی کے امیدوار کو دوسری پارٹی کا انتخابی نشان نہ دیں, یہ انہوں نے ہدایات جاری کی. تو پھر صورتحال آپ بنتی کیا دیکھ رہے ہیں منیف فاروق صاحب؟ دیکھیے وہ ایک تو جس طرح ابھی ندیم ملک صاحب فرما رہے تھے میں اس سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ کسی سیاسی جماعت کو کے ورکرز کو یا اس کے ووٹرز کو ڈس انفرینچائز نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنی جو پسندیدہ جماعت ہے اس کو ووٹ نہ کر سکیں یا اپنے پسندیدہ ممبرز کو کینڈیڈیٹس کو الیکٹ نہ کر سکیں. لیکن بہرحال کچھ سکم تو موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو دلائل دیے گئے ہیں ان میں یا جو معاملات سامنے رکھے گئے ہیں. لیکن جو آپ نے دوسرا معاملہ جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے وہ بھی عین قانونی معاملہ ہے. گو کہ اس وقت ہمارے سامنے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کا 30 دسمبر 2023 کا ایک یعنی کچھ دن پہلے کا ایک میمورنڈم آف ایم او یو ہمارے سامنے ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ دونوں جماعتیں اگر بلے کا نشان نہ ملا تو پھر بلے کا نشان کی جگہ بلے باز کا نشان استعمال کیا جائے گا. اس کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے دوبارہ جو الیکشن ایکٹ ہے اس کو کوٹ کیا ہے جس میں سیکشن 66 ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ اگر کسی نے نامینیشن پیپرز فائل کرنے ہیں تو اس نے ساتھ یہ فائل کرنا ہے کہ وہ کس جماعت کے ساتھ اس کی ایفیلیشن ہے, وہ ایفیڈیوٹ دینا ہے. یہ نہیں ہو سکتا آٹومیٹکلی کہ آپ ایک جماعت کا حصہ ہیں, اچھا آپ سے بیٹ لے لیا گیا یا بیٹ آپ کو لگ رہا ہے, ابھی تو فیصلہ نہیں آیا نا, تو آپ نے فوری طور پر کیونکہ آج نامینیشن پیپرز فائل کرنے کا آخری دن ہے تو آپ نے فوری طور پر خود ہی یہ فیصلہ کر لیا کہ اچھا جی میں اب یہ دوسری جماعت کے نام سے مجھے یہ ٹکٹ الاٹ کیا جائے یا میں اس کا کینڈیڈیٹ ہوں. اس کے اوپر ایک قانونی قدغن ہے اور وہ لگی ہوئی ہے, وہ سیکشن 66 میں بھی موجود ہے الیکشن ایکٹ کے. اس کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ دیا ہے. وقت بڑھ چکا ہے, اب اگر تو 2 گھنٹے کے اندر یہ فیصلہ اور گھنٹے ڈیڑھ میں فیصلہ آ جاتا ہے, 1.5 گھنٹے میں, کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس بلے کا نشان رہے گا تو پھر تو کچھ نہیں بدلے گا. لیکن اگر بلے کا نشان نہیں رہتا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ تمام کینڈیڈیٹس جنہوں نے آلریڈی اپنے نامینیشن پیپرز فائل کیے ہوئے ہیں اور بے شک ایفیڈیوٹ بھی ساتھ لگایا ہوا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس ہیں, پارٹی نے بھی ان کو سرٹیفکیٹ دیا ہے, جیسے ہی بلے کا نشان ختم ہوگا تحریک انصاف کا تو وہ لوگ آٹومیٹکلی انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے, اس لیے کیونکہ پارٹی ڈس فنکشنل ہو جاتی ہے بغیر نشان کے. جب ڈس فنکشنل ہوگی اس صورت میں سمجھتا ہوں وہ نظریاتی کے کینڈیڈیٹس بن سکتے ہیں اگر ان کے پاس فریش ایفیڈیوٹس اور اگر الیکشن کمیشن انہیں وہ وقت الاؤ کرے, کیونکہ ایفیکٹولی وہ تمام کینڈیڈیٹس اس وقت انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہو جائیں گے.